کیا پتا، اور اللہ کی رضا پہ کیسے چلتے ہیں یہ ہمیں کیا پتا، اللہ کا ہی کیا پتا. جب تک اللہ والا نہیں ملے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا. کسی اللہ والے کی تلاش کرو. لوگ غوث پاک گیارہویں ہے نا، وہ یہ کہتے تم جھوٹے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، یا تم نے کسی اللہ والے کو تلاش کیا، کسی دوست سے ملنے کی آرزو کی ہے؟ اپنے آپ سے مل رہے ہیں، اپنے آپ کا شو آف ہے، اپنے آپ کی ظاہر داری ہے. مولانا ہے، صوفی ہے، جو کچھ بھی ہے، نعتاں ہیں، جو کچھ ہے، وہ ایک شخصیت کا اپنے اس پہ کیا ہوا ہے. روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کیونکہ بزرگوں نے جو ہے نا بہت عجیب باتیں کہی کہ اگر بھوکے رہنے سے خدا ملتا تو یہ سارے فاقہ کش تھر کا ہر بچہ ولی ہوتا. اگر بھوکے رہنے سے خدا ملتا، اگر غریب ہونے سے خدا ملتا تو ہر غریب ہے فقیر اللہ والا ہوتا. اگر رنگین اماموں سے خدا ملتا تو یہ سارے جو مصاحب اور درباری بادشاہوں کے گزرے بڑے خوبصورت امامے پہنے. اگر بالوں پہ مٹی پڑ جانے سے خدا ملتا تو سارے موالیوں کو خدا مل جاتا. اگر سر پہ تاج پہننے سے خدا ملتا تو ہر بادشاہ ولی ہو جاتا. کچھ نہیں ہے میاں، کچھ نہیں ہے جب تک اللہ والا نہیں ملتا اللہ کا پتہ بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ. اور تو فرماتے تم نے اللہ والے کو تلاش کیا ہے؟ کسی ایسے شخص کو تلاش کیا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو؟ اس کی خدمت میں جاؤ، اس کی خدمت میں رہو. مشکل یہ کہ جو خدمت میں رہتا ہے اسے ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے، اسے مشکل دوسروں کے سامنے بے عزت ہوتا ہے، مہمانوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے. اللہ مخدوم پاک نے ثابت کیا اللہ ایک خلیفہ ایک مرید، ایک صورت بہت کافی دنیا کے لیے. خواجہ شمس الدین حدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن میں کئی بار اندھے ہو جاتے، کیونکہ حضرت مخدوم پاک اس چیز کو کہتے فلاں چیز لاؤ تو وہ نہیں ملتی تو کہتے اندھے ہو گئے ہو کیا، تو اندھے ہو جاتے. اللہ وہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے دیکھو تو آنکھیں کھل جاتی. کسی بزرگ کی خدمت میں رہنا اتنا آسان تو نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال وہ تو بہت مخدوم پاک ثابت کیا تو اپنے رنگ کے بزرگ ہیں ان جیسے نہیں. لیکن اس دور میں ہم کیا واقعی کسی درویش کو، کسی اللہ والے کو تلاش کرتے ہیں، یا ہمارے جو ہم نفس سے گزر کے روح تک پہنچے، قلب تک پہنچے. یہ دل ہو گوش ہے، تنہائی ہو تو دل تک پہنچنے کو مشکل ہوتا ہے. یہ سارا میرا آپ کا مہمانی میزبانی کا سارا بکھراؤ، اس میں نفس کا زیادہ حصہ ہے، دل کا بہت کم حصہ ہے. اور ایک وقت مخصوص پہ ختم کر دینا اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی حالت میں چلے جانا، تو کہاں سے ہم نے دل پایا، دل میں کیا کیفیت پائی جب تک ہمیں اس محفل کے بعد ہمیں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو اور ہم بھی تنہائی میں ذکر کرنے والے نہ ہو. یہاں تک کہ ذکر جو ہے وہ فکر میں بدل جائے. ذکر سے بندہ بنتا ہے، فکر سے خدا کا آئینہ بنتا ہے. فکر جو پیدا ہوتی ہے اور میرا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو کچھ ہم پر مہربانیاں ہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن غافل نہیں ہونا چاہیے. تم کو انسانوں تم کا رب کرم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. مطلب یہ وہ کہہ رہا ہے میں تم کو مہلت دے رہا ہوں، تم پہ کرم کر رہا ہوں، تو یہی تمہاری غفلت کا سبب نہ بن جائے کہ تم سمجھو کہ مجھے بخش دیا گیا ہے، میری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، ایسا ہی آخر میں بھی ہو جائے گا. بہرحال بہت باتیں ہیں پتنی اور میں نے بولنے میں خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ دھوکے میں رہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے. لیکن اگر آپ اس دھوکے کو نفس کے ختم کریں گے، یعنی اس کی دی ہوئی مہلت کو مہلت سمجھیں گے، ٹائم سمجھیں گے اور غافل نہیں ہوں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے. اور عبادت بھی تھوڑی کریں. میں تو کہتا ہوں میرا تمہارا مشن یہی ہے کہ عبادت تو ضروری کر لیں، لیکن مخلوق کی خدمت زیادہ کریں، لوگوں کا خیال زیادہ رکھیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی بہت معرفت کے بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ کے ہم رنگ ہو کر بھی صفات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق میں بھیجتا ہے. اور جب مخلوق ان کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ اپنے اس محبوب بندے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. تمہاری شکل کسی سے ملنے لگے نا اور وہ بہت حسین و جمیل ہو، پھر اس کی عادتیں بھی تم سے ملنے لگے
اور اس کی سخاوت بھی تم سے ملنے لگے اور اس کی گفتگو بھی تم سے ملنے لگے تو تمہیں کتنا پیارا لگے گا. ابھی کچھ اور کہہ نہیں سکتا. ٹیپ سے بھی نکال دے لے. جو اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کر لے اور گوشہ تنہائی میں بھی ہو جائے اور پیارا ہو جائے اللہ کا تو وہ اسے تنہا چھوڑتا نہیں ہے. حضور غوث پاک کتنے مقام پہ پہنچے لیکن آخر اللہ نے ان کو مخلوق میں ان کی ڈیوٹی لگا دی اور پھر ساری مخلوق ان کی طرف رجوع کیا تو ان کے سخاوت پائی, محبت پائی, رحمت پائی, برکت پائی. تو اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے اپنے ایسے محبوب بندے کو دیکھتا ہے جو اس کا ہم رنگ ہو جاتا ہے, جو اس سے ذات و صفات میں اس کی کوئی شریک نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی سوچا کرو کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جو اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, مجھے بھی رزق تقسیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, مجھے لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بھی وہ معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری عبادت کی جائے, وہ تو بندگی ہی تو بندگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کا مظہر بنایا ہے. میری بہنیں بھی سمجھ لیں یہ مخلوقات میں ایک فرق جیسے انسان کا اور حیوان کا ہے ایسے بھی انسان میں ایک فرق ہے مرد و عورت کا, لیکن اللہ کی محبت اور معرفت میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی عبادت کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر مرد دو نفل پڑھیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا, کوئی عورت پڑھے گی تو اتنا ہی ثواب. فرمائے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل اس لیے ضائع نہیں کر دیتا ہوں کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو میری بہنوں تم بھی اللہ کا ذکر کرو, عبادت کرو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کی خاطر مخلوق خدمت کرو. بچوں کی تربیت ہو یا شوہر کی خدمت ہو سب اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں مجھے یہی موقع ملتا, میں چاہتا بھی یہ ہوں. میں نے کوئی آستانہ خان کا نہیں بنایا, میں گھر میں ملنے کو پسند نہیں کرتا ہوں, عورتوں سے نہیں ملتا ہوں تو وہ کوئی بہت زیادہ زور تو پاسائی نہیں ہے. ایک تو میں ڈرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اثرات آ جاتے ہیں اور اس سے زیادہ میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ نفس جو ہے وہ مختلف پردوں میں رہ کر بھی جو ہے وہ